بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ علی الحصیر، چٹائی پر نماز، یعنی باب الصلاۃ علی الحصیر جائزہ، کہ چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ باب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے قائم کیا تاکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نمازی کا زمین پر بلا واسطہ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ کیوں شائبہ اس سے ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا غفر وجہک فی التراب، کہ اپنا چہرہ زمین پر رگڑو۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں چہرہ زمین پر لگنا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا اور یہ بتایا کہ براہ راست زمین پر سجدہ کرنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر چٹائی پر یا کشتی پر یا تخت پر اگر سجدہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ چیز زمین کی طرح سخت ہو، نرم نہ ہو۔ فرماتے وصلی جابر و ابو سعید فی السفینۃ قائمہ، ابو سعید کا نام سعد ابن مالک خدری ہے، اور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، کشتی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ باب تو اس بارے میں ہے کہ چٹائی پر نماز، اور یہاں پر چٹائی پر نماز کا ذکر نہیں ہے بلکہ کشتی پر نماز کا ذکر ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ کشتی پر نماز پڑھے تب بھی سجدہ علی غیر الارض ہوگا، یا چٹائی پر نماز پڑھے گا تو بھی سجدہ علی غیر الارض ہوگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ سجدہ براہ راست زمین پر کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اب رہا کشتی میں نماز پڑھنے کا معاملہ، تو آپ ایک بات یہ ذہن نشید رکھیں کہ کشتی پر نماز اس وقت جائز ہے کہ جب کہ کشتی بیچ دریا میں ہو، کہ اگر اتریں تو بھی پانی ہی ملے گا، یا کنارے ہے اور زمین پر ٹکی نہیں ہے اور کنارے پر بآسانی اترنا ممکن ہے تو نماز نہیں ہوگی، ہے نا؟ اب حضرت ابو سعید خدری اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی پر کھڑے ہو کر جو نماز پڑھی، تو اس کا محمل یہی ہے کہ وہ کشتی بیچ دریا میں تھی۔ سمجھے؟ ہاں، اور ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ فرض، واجب، ملحق بواجب، سنت فجر، ان کی ادائیگی کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک استقرار علی الارض، یعنی زمین پر ٹکا ہونا، دوسرا اتحاد مکان، یعنی تمام ارکان ایک ہی جگہ ادا کیے جائیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط فوت ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگر استقرار علی الارض نہیں ہے، اگرچہ اتحاد مکان ہو تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ استقرار علی الارض ہے مگر مکان بدلتا رہتا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، ہے نا؟ اس لیے اگر کوئی انسان کشتی پر سوار ہے
یا بحری جہاز پر تو اس کی دو صورتیں ہیں. کشتی نہیں چل رہی ہے اور زمین پر ٹکی ہے تو اس پر نماز بلا شبہ درست ہے. استقرار علی الارض بھی ہے اور اتحاد مکان بھی ہے. کشتی چل رہی ہے اگرچہ زمین پر ٹکی ہے، گھسٹتی ہوئی چلتی ہے، تو اگر کشتی سے اتر کر زمین پر نماز پڑھنا آسان ہے تو کشتی پر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ استقرار علی الارض نہیں ہے. کشتی زمین پر ٹکی نہیں ہے اور کھڑی ہے، اور زمین پر اتر کر نماز پڑھنا آسان بھی ہے تو بھی کشتی پر نماز صحیح نہیں، اس لیے کہ استقرار علی الارض نہیں ہے نا. اور کشتی زمین سے ٹکی نہیں ہے اور چل رہی ہے، اور زمین پر اتر کر نماز پڑھنا آسان ہے. یعنی کشتی اگر روک دی جائے تو بآسانی زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے تو بھی نماز درست نہیں، اس لیے کہ استقرار علی الارض نہیں. کشتی بیچ دریا میں ہے، اگر روکی جائے تو بھی اترنے کے بعد زمین نہ ملے، پانی ہی پانی ہے اور پانی ڈباؤ بھی ہے، یہ تیرنا بھی نہیں جانتا تو نماز کشتی پر پڑھ لے اگرچہ کشتی زمین پر ٹکی نہ ہو. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. فرماتے ہیں وقال الحسن تصلی قائما ما لم يشق على اصحابك تدور معها والا فقاعدا. امام حسن بصری نے فرمایا کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تمہارے ساتھیوں پر شاق نہ ہو، گھومتے رہو کشتی کے ساتھ، اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شاق ہو فصلوا قاعدہ یا فصل قاعدہ تو نماز بیٹھ کر پڑھو، تو نماز بیٹھ کر پڑھو. بات سمجھ گئے؟ یعنی امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کشتی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کوئی مشقت نہ ہو تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اور اگر کشتی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کوئی مشقت ہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا قوموا فلیصلی لکم، کھڑے ہو جاؤ کہ میں تمہاری برکت کے لیے نماز پڑھا دوں. انس فرماتی ہیں کہ میں ایک اپنی چٹائی کی طرف کھڑا ہوا جو کہ زیادہ پرانی ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی، فنضحتہ بماء، تو میں نے اس کو پانی سے دھویا. فقام رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. وصففت والیتیم وراءہ، تو میں اور ایک چھوٹا بچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہوئے. والعجوز من ورائنا، اور ہماری دادی ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے. محل ترجمہ ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی پر نماز پڑھی، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک چھوٹا بچہ سرکار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ان کی دادی ان کے پیچھے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک امام اور عورت مقتدی ہو یا مرد و عورت ایک امام کے مقتدی ہوں تو مرد عورت کے محاذات میں ہو تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہے. وہ اس طرح کہ حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی بلکہ تنہا پیچھے نماز میں صف میں کھڑی ہوئی، حالانکہ اکیلے صف میں کھڑے ہونے کی ممانعت احادیث میں وارد ہے. تو
تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت پیچھے کھڑی ہوگی. ہاں اچھا، بچوں کے بارے میں تو یہ ثابت ہے جب کوئی نہ ہو تو بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، مگر عورتوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ تنہا عورت ہو تو مرد کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے. جیسے کہ سلیم اکیلی تھیں، پھر بھی انہیں اکیلا کھڑا کیا اور بچے کو اکیلا کھڑا نہیں کیا، حضرت انس کے ساتھ کھڑا کیا. یہ اسی وجہ سے کہ عورت کی محاذات مرد کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر بھر کے لیے دنیا اور آخرت کی دعا کی. حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور آپ کا چھوٹا خادم حضور انس کے لیے دعائے خیر فرما دیں. تو سرکار نے دعا فرمائی، اللہم کثر مالا و ولدا وبارک لہ فیہ، اے اللہ اس کے مال اولاد کو زیادہ کر اور اس کی ذات میں برکت عطا فرما. اس سرکار کی برکت کا عالم یہ تھا، ان کی سرکار کی دعا کی برکت کا عالم یہ تھا کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اولاد اتنی کثرت سے ہوئی کہ خود ان کے صلب سے 80 یا اس سے بھی زیادہ اولاد ہوئیں، جن میں صرف 2 بیٹیاں تھیں، باقی سب بیٹے تھے. وہ خود فرماتے تھے 198 اپنی نسل کو دفن کر چکا ہوں. 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی. ہمارے یہاں نفل کی نماز تداعی کے ساتھ جائز نہیں ہے، وہ یہ کہ امام کے علاوہ اور 3 لوگ شامل ہوں. اور یہ جو حدیث، یہ جو سرکار نے نماز پڑھائی، یہ نماز نفل تھی، مگر تداعی کے ساتھ نہیں تھی، تداعی کے ساتھ نہیں تھی. چلیے اگلی روایت پھر دیکھیں. باب الصلاۃ فصلی لنا رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی. ثم انصرف، یہ بات اس بارے میں کہ چٹائی پر نماز پڑھنا. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر نماز پڑھتے تھے. اور باب الصلاۃ علی الفراش، یہ بات اس بارے میں کہ بستر پر نماز پڑھنا. فرماتے ہیں وصلی انس بن مالک علی فراشی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بستر پر نماز پڑھی. انس بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے. فکانا یسجد احدنا علی ثوبہ، تو ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر نماز پڑھتا تھا، اپنے کپڑے پر. اب اس کپڑے سے مراد وہ کپڑا ہے جو آستین وغیرہ کا فاضل کپڑا ہوتا ہے. یہ اپنے کپڑے سے مراد وہ کپڑا ہے جو کپڑا کے نمازی کے جسم سے الگ ہو، جیسے رومال وغیرہ. ظاہر سی بات ہے کہ جب کپڑے پر سجدہ کیا تو بستر پر سجدہ ہو گیا، اس لیے کہ بستر نام ہے لما یبسط بھی، جس کو کہ بچھایا جائے. فرماتے ہیں انس ابن مالک. اگلی روایت دیکھیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی. یہ حدیث پاک بھی پہلے گزر چکی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کے سامنے سوتی رہتی. ورجلایا فی قبلتی، اور میرے دونوں پیر سرکار کے سجدے کی جگہ میں تھے.
فیضا سجدہ غمزنی، جب سرکار سجدہ کرتے تو مجھے اشارہ کرتے، فقبضت رجلیا، تو میں اپنے پیر سمیٹ لیتی، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، اور جب سرکار کھڑے ہوتے تو اپنے پیر بچھا دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار کے اشارہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی کہ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ چلیے اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پھر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے، وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اور یہ سرکار کے اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی۔ اعلیٰ سرکار نماز کہاں پڑھتے تھے؟ یصلی کا ظرف ہے، اعلیٰ فراش علیہ، اپنے گھر کے بستر پر۔ تو اس سے معلوم ہوا، اور یہ کیسے لیٹی رہتی؟ اعتراض الجنازہ، یہ ایسے لیٹی رہتی جیسے کہ نمازی کے سامنے جنازہ ہوتا ہے، یہ ایسے لیٹے رہتی۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو نبی کریم علیہ السلام ان کو اشارہ کر دیتے اور یہ اپنے پیر سمیٹ لیا کرتی تھیں۔ پھر وہی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یہ عروہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی۔ سرکار نماز پڑھتے علی الفراش الذی ینامان علیہ، اسی بستر پر جس بستر پر کہ یہ دونوں آرام کرتے تھے۔ اگلا باب دیکھیں کہ فرماتی ہیں باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، یہ باب اس بارے میں کہ سخت سردی کے موسم میں کپڑے پر سجدہ کرنا، کیا سخت سردی کے موسم میں کپڑے پر سخت سردی میں کپڑے پر سجدہ کرنا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کان القوم یسجدون علی الامامہ والقلنسوہ، کہ لوگ امامے اور ٹوپیوں پر سجدہ کرتے، وَيَدَهُ فِي كُمِّهِ، اور ان کا ہاتھ آستین میں ہوتا اور نماز پڑھتے رہتے۔ اب یعنی صحابہ کرام اس حال میں سجدہ کرتے تو ان کے ہاتھ کپڑوں میں ہوتے، اور ان میں کچھ لوگ اپنی ٹوپی اور امامے پر سخت سجدہ کرتے۔ سخت سردی اور سخت گرمی میں اس کی اجازت ہے۔ اس اثر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ٹوپی اوڑھتے تھے۔ اگلی روایت دیکھیے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیضع احدنا طرف الثوب من شدت الحر فی مکان السجود۔ فرماتی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے کپڑے کے کنارے کو سجدے کی جگہ رکھ دیتا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اب اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے پر سجدہ کرنا یہ جائز ہے نا؟ چلیے اگلی روایت ہے، فرماتی ہیں باب الصلاۃ فی النعال، چپلوں میں نماز پڑھنا، چپلوں میں نماز پڑھنا۔ چپلوں میں نماز پڑھنے کے تعلق سے
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ روایت یہ ہے کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو سلمہ سعید ابن زید ازدی نے سوال کیا تھا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعلین میں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا نعم، ہاں سرکار نعلین میں نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ نعلین میں نماز پڑھنا یہ اس وقت ہے کہ جب کہ نعلین اتنے نرم ہوں کہ سجدے میں بآسانی مڑ سکیں تاکہ انگلیوں کے پیٹ بچھ سکے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی کم از کم ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے، اور ہر پاؤں کی کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب، اور سب کا لگنا سنت ہے۔ عرب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نعلین یا چپل بہت نرم پتلے چمڑے کے ہوتے تھے، وہ بھی اکیلے پرت کے ہوتے تھے، ہے کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک چپل کی طرح تھے، نیچے صرف تلا تھا اور اوپر صرف 2 تسمے لگے تھے۔ ایسے نرم ملائم جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھنا بلا شبہ جائز ہے جو بآسانی مڑ جائیں، جس کی وجہ سے انگلیاں بچھ جاتی ہیں جبکہ اس میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور اگر نجاست لگی ہو تو نماز قطعا نہ ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ اب ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی عادت یہی تھی کہ نماز کے وقت میں نعلین اتار لیا کرتے تھے، ہے نا؟ لیکن کبھی کبھی بیان جواز کے لیے سرکار نے نعلین میں بھی نماز پڑھی ہے۔ اب عرف بدل گیا، مسجد میں چپل لے جانا ممنوع ہے، اس لیے کہ یہ خلاف ادب ہے کہ نہیں؟ چلیے اگلا باب دیکھیں۔ اگلا باب ہے باب الصلاۃ فی الخفاف۔ یہ بات اس بارے میں کہ موضوع میں نماز پڑھنا، موضوع میں نماز پڑھنا یعنی انسان جب وضو کرے تو اعضائے وضو کو دھوئے، اور پیروں پر اگر خفین پہنے ہوئے ہیں تو خفین پر مسح کر لے۔ یہ خفین پر مسح کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، فرماتے ہیں حمام ابن حارث سے روایت کر کے کہ میں نے جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، بالا ثم توضأ، پیشاب کیا اور پھر وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور موزوں پر مسح کیا، ثم قام فصلی، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، فسئل، تو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ اب بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ موضوع پر مسح سورہ مائدہ سے منسوخ ہو گیا، اس میں حکم آیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ہے نا؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خفین پر مسح کرنا پہلے جائز تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، تو ان کے لیے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بہت ان کے شبہ کا ازالے کے لیے یہ حدیث بہت محکم ہے، اس لیے کہ سورہ مائدہ کا نزول غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ہوا جو سن 5 یا سن 6 ہجری میں ہوا، اور جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال سے 6 مہینے پہلے اور یہ 40 دن پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا منسوخ نہیں ہے نا۔ ابو داود شریف میں یہ ہے کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو مسح کرتے ہوئے دیکھا تھا موزوں پر، تو موزوں پر مسح کرنے سے مجھے کون چیز روک سکتی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا حضور کا مسح کرنا مائدہ کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے، تو جریر نے کہا کہ میں مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا۔ سمجھے؟ چلیے فرماتے ہیں وقال ابراہیم فکانا یعجبہم، یہ حدیث لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی تھی، لأن جریرا کانا من آخر من اسلم، اس لیے کہ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر گئی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ